میرے علم کے مطابق جب تک وہ بقید حیات رہی رسول اللہ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا، وہ انہی کے ساتھ رہے. اس پر ذرا روشنی ڈالیے. اور پھر تا وقت یہ کہ ان پر وحی اتری اور وہ نبوت کا اعلان بھی ہو رہا ہے. جی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اگر میں اس کو بیان کرنے لگوں یا بتانے لگوں، ہم تو ایک سرخی دیتے ہیں، یہ تلاش آپ نے کرنا ہے. ہم ان ہیروں کا پتہ دیتے ہیں کہ کہاں سے ملیں گے، کھولنا اور اس کی کھوج کرنا یہ آپ کا کام ہے. اتنا ہی بتا سکوں گا اس مختصر سے وقت کے اندر کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کا نکاح ہوا، اور نکاح سے پہلے آپ کے پاس وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن کے اندر موجود تھیں جو حضرت نے بیان کی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر آتا ہے کہ مکہ کے خانہ کعبہ کے ارد گرد ساری قریش کی عورتیں جمع تھیں، تو وہاں کسی نے کہا کہ ان قریب تمہارے اندر ایک نبی آنے والا ہے. تو اس شخص کو جو ہے تمام عورتوں نے پتھر مارے سوائے سیدہ کے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ سب نے ان کو پتھر مارے. اور آپ کو یہ بات بھی ذہن کے اندر موجود تھی کہ آنے والا ہے. اب ایک دل کے اندر ایک تھوڑی سی آس رہی، لیکن جب شادی کا وقت آیا، یعنی آپ کی قضا کلامی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آپ اس طرح بھی شمار کیا جانا چاہیے کہ وہ خاتم النبیین یعنی اس آخری مسیحا کے منتظر لوگوں میں شمار ہوتی تھی. منتظر لوگوں میں بھی شمار ہو. واہ 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 واہ. تو پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ آیا نکاح کا، تو یہ پوری تفصیل ہے کہ نکاح کس طریقے سے ہوا، کس نے پڑھایا، آپ کے چچا نے پڑھایا. اور نکاح کے بعد ولیمہ کس نے کیا، آپ کے چچا نے کیا. حق مہر کتنا دیا، آدھا نقد دیا، آدھا ادھار دیا. یعنی مؤجل و غیر مؤجل، مؤجل اور غیر مؤجل، جو ہم جس سے ہم پوری شریعت لے رہے ہیں. جی 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 ان لوگوں سے ہی ہم نے پوری کیا شریعت بات ہے. اور لی. اگر میں آپ کی اجازت سے یہ چاہوں کہ آپ کی تائید مل جائے، آپ نے بھی یقیناً نکاح پڑھے ہوں گے، مختلف آپ نے بھی پڑھے ہوں گے. وہ نکاح میں بھی ایک کلمہ ہے جس کلمے میں ذکر ہے حضرت خدیجہ اور رسول خدا کا، شاید وہ دعائیہ انداز میں پڑھا جاتا ہے. جی جناب. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا. اب آپ ایک مالدار خاتون تھیں اور آپ نے اپنا سارا مال، اب یہ سب بہنوں بچیوں کے لیے ایک میسج ہے کہ جس کے نکاح میں آپ آئیں، آپ کے سامنے کون تھیں؟ 20 آپ کی خاتون کنیزیں تھیں، کام کرنے والی تھیں. جب یہ آپ نکاح میں آئی نا تو آپ نے سب کو رخصت کر دیا، سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. کیونکہ آپ مال مداربت کرتی تھیں. مال مداربت کا مطلب ہوتا ہے کہ مال میرا ہے، کام آپ کریں، اس کا جو ہے وہ مجھے نفع جو ہے وہ بانٹا جائے، عادیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. اور نکاح کے بعد خود جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے لیے کھانا لاتی ہیں نا، تو جبریل امین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے خدیجہ کو پیغام بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے. اللہ. یہ ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو یہ میسج ہے کہ جو شوہر کی خدمت کرتی ہے، چاہے وہ کتنے منصب والی ہے، اس کو اللہ کا سلام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اگر وہ کھانا بناتی ہے تو خدمت کرتی ہے. تو آپ نے خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. آپ کی زندگی مبارکہ کے بہترین پہلو، یعنی بحیثیت ایک معروف اور کامیاب تاجر کے جو ان کا ایک لائف سٹائل تھا، اس کو ایک طرف رکھ کر اب جب وہ نکاح میں آئی ہیں تو خاتم النبیین کی اہلیہ اور اپنے آپ کو کنیز شمار کرتے ہوئے ان کی خدمت میں جت گئی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. جب وحی کا معاملہ آیا، اور وحی اب میں مختصر کروں گا، وحی کا معاملہ آیا، جب وحی پہلی وحی نازل آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، آپ صادق الامین ہیں، آپ کو سارے لقبوں القابات سے نوازا. اور آپ کو سارے القابات سے نوازنے کے بعد جو ہے آپ نے تسلی دی. آپ کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو اس وقت نابینا تھے، جو توریت اور ان کتابوں، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ان کے پاس لے گئیں. جب ان کے پاس لے گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، یہ آخری نبی ہیں. یہ شادی کے بعد ان کے پاس، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس. تو آپ کی زندگی گزرتی گئی. پھر وہ مقام آیا شیب ابی طالب کا جہاں آپ معصور تھے، جہاں 3 سال مشکلیں اٹھانی تھی، کتنی مشکلات کے ساتھ. ایسی مشکلیں کہ میں جب اسے پڑھتا ہوں تو
آنکھیں جو ہے وہ نم ہو جاتی ہیں. دل خون کے آنسو روتا ہے. کوئی جرم نہیں ہے, کس جرم کی سزا میں سوشل بائیکاٹ, اور اس میں وہ سیسا پلائی دیوار کی حضور کے ساتھ کیسی کھڑی رہی. یہ وفاداری کی ایک مثال قائم کر دی کہ آپ اتنی بڑی تاجر اور اس کنڈیشن پہ آ گئیں کہ اگر آپ کیا بات کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. رسول اللہ سے وفا کی ایک ایسی مثال قائم کی شاب ابی طالب میں جناب سیدہ نے, اور اس کا بھی ذکر ہوا. اور میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, بالکل آخری لمحات ہیں, کہ یہ ضرور بیان فرمائیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب رخصت ہوتی ہیں, آج کا دن وہ 10 رمضان, تو اس کے بعد کہ محمد عربی کا چہرہ, ان کے اطوار, ان کی ذات گرامی, کس طرح ان کی کمی محسوس کرتے ہیں؟